اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ everyone. Hope you all are doing well and great. Welcome to our YouTube channel View Learning Zone. آج ہم سٹارٹ کریں گے اسلامیات 202 لیسن نمبر 16. لیسن نمبر 16 سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیسن میں جو بھی امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو MCQs کے حوالے سے تھی یا شارٹ کوسچن آنسرس کے حوالے سے تھی وہ میں نے ہائی لائٹ کر دی ہیں. آپ ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھیں اور ہائی لائٹڈ نوٹس اچھے طریقے سے پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پیپر ہو یا کوئز بہت اچھے سے ہو جائے گا. سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم لوگ اس لیسن میں پڑھیں گے. سیرت نبی کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف واقعات کے بارے میں پڑھیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں پڑھیں گے. سیرت نبی پڑھنے سے پہلے سیرت کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے کہ سیرت ہے کیا. سیرت کسی بھی انسان کا بیہیویئر، اس کی چلنے پھرنے کا طریقہ، بولنے کا، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کو ہم لوگ بولتے ہیں سیرت. سیرت نبی سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، ان کے عادات، اخلاق، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، گو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے پہلو، مختلف پہلو کے بارے میں پڑھنا جاننا، اس کو ہم لوگ سیرت نبی کہیں گے. MCQs کے حوالے سے پہلی 2 لائنیں امپورٹنٹ ہیں، اس کے بعد تیسرا بھی ہے آپ کے پاس. یہ ہے پروفیسر عثمان خالد یورش کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور اخلاق و عادات بیان کرنے کا نام سیرت ہے. یہ نام آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ کس نے کہا تھا؟ پروفیسر عثمان خالد یورش نے. اس کے بعد ہے سیرت نبی کے ماخذ و مصادر. ماخذ و مصادر کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ کتابیں ہیں جو کسی خاص علم کے بارے میں اس کے متعلق ہوں، وہ معلومات جو اس سے پہلے نہ جمع کی گئی ہوں. یہ کسی شخصیت کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی خاص شخصیت کے بارے میں ان کی زندگی کے مختلف پہلو پر بھی یہ کتابیں ہو سکتی ہیں. یہ کتابیں اس خاص شخصیت کی زندگی میں بھی لکھی جا سکتی ہیں اور ان کی وفات کے بعد نزدیک ترین ٹائم میں بھی لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو سیرت نبی کی کتابیں کہتے ہیں، جن کی بہت زیادہ تعداد ہے. بہت سارے علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں. وہ قرآن پاک سیرت نبویہ کا پہلا مستند ماخذ ہے. اس کو قرآن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا اور مستند ماخذ قرار دیا گیا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن پاک میں مکمل طور پر موجود ہے اور اس سے بہتر کہیں بھی موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں اور عنوان ایسے ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے، جن میں جیسے کہ آ جاتی ہے اسی لیکچر میں منشن ہے تفسیر قرآن ہے، کتب حدیث ہے، کتاب شمائل ہے، کتاب دلائل نبوت معجزات وغیرہ. یہ بہت ساری کتابیں ہیں جو ماخذ و مصادر میں شامل ہیں. اس کے علاوہ جو دینی تعلیمات ہیں وہ بنیادی طور پر 2 چیزوں پر مشتمل ہے، جس میں پہلی آ جاتی ہے قرآن پاک اور دوسری آ جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ان دونوں کے بغیر دینی تعلیمات مکمل نہیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محبت اور اطاعت الہی کی واحد عملی صورت ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کو پورا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کریں. گویا اطاعت رسول سیرت رسول سے آگاہی کے بغیر ممکن نہیں ہے. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز اور سب سے ضروری چیز جو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ ہونا ضروری ہے. اطاعت آگاہی کے بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی بھی چیز پہلے ہم جانتے ہیں اور اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں. تو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں پڑھنا پڑے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہی پہلے ہوگی تو پھر ہی اطاعت رسول ممکن ہوگی، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. قرآن پاک میں جیسے کہ بتایا گیا ہے، ترجمہ میں پڑھتی ہوں، تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے.
چاہے وہ عملی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، ہر انسان کے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام ہمیں عملی طور پر کر کے دکھایا۔ علم مصطفیٰ کی خیرات کے بغیر معرفت ذات اور معرفت الہی ممکن نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ پاک کی اطاعت ہے۔ جو شخص اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلے، اور سیرت کے مطابق چلنے کے لیے سب سے پہلے سیرت کو جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے سیرت کو جانے، اس کے مطابق چلے۔ سیرت کو جانے بغیر سیرت کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے سیرت کو جاننا ہے، پھر اس سیرت کے مطابق چلنا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا پورا کر دیں گے۔ نیکسٹ ہم لوگ ولادت باسعادت یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب کہاں پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے محسوس کیا کہ ایک نور مجھ سے خارج ہوا ہے جس کی روشنی سے شام کے محلات بھی نظر آنے لگیں گے۔ اور باوقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف ستھرے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کیسر و کسریٰ کے 14 کنکرے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، یہ دونوں کافروں کی عبادت گاہیں ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب کہاں ہوئی اور کس وقت ہوئی، اب ہم یہ پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو عام الفیل میں ہوئی، 22 اپریل 571 عیسوی، 1 جیٹھ 268 بکرمی۔ وقت تھا طلوع صبح صادق یعنی کہ صبح 4:20 کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک مکان میں ہوئی جو حرم کعبہ کے نزدیک سوق لیل میں واقع ہے، یہ جگہ کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے وہ وہاں پر آج کل ایک پبلک لائبریری ہے جس کا نام مکتبہ مکۃ المکرمہ ہے۔ یہ لائبریری شیخ عباس کتان المرحوم نے جلالۃ الملک شاہ عبد العزیز کی اجازت سے تعمیر کروائی۔ اب اس والے پیراگراف میں سے MCQs آ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ڈیٹ بتا دیں، وقت بتا دیں، جس گھر میں پیدا ہوئے اس کا نام بتا دیں، وہاں پر اب کیا ہے، کون سی لائبریری ہے، کس کی اجازت سے بنائی گئی، یہ MCQs میں آ سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا جو کہ محمد تھا۔ محمد کے معنی ہے تعریف کرنا یا ثنا بیان کرنا۔ محمد اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے وہ ذات جس کی کثرت کے ساتھ اور بار بار تعریف کی جائے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خواتین نے دودھ پلایا، ان میں 6 خواتین ہیں جن کے نام ہیں، یہ 6 خواتین کے نام شارٹ کوسچن آنسرز میں بھی آ سکتے ہیں اور MCQs میں بھی آ سکتے ہیں۔ یہ 6 کے 6 نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال حضرت ایمن نے کی جو مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد حضرت حلیمہ کے پاس گئے تو حضرت حلیمہ کی صاحبزادی شیمہ آپ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس رضاعت مطلب کہ پرورش۔ اس پیراگراف میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کب کہاں کیسے کس نے کی۔ پرورش کے لیے آپ کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے دور کیا اور قبیلہ بنو سعد میں بھیجا۔ بنو سعد قبیلے میں بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ بنو سعد قبیلہ اپنی شجاعت، شرافت اور قابل قدر انسانی اوصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ بنو سعد قبیلے کی خواتین آتی تھی مکہ مکرمہ میں اور مکہ مکرمہ کے امیر خاندانوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور ان کی پرورش کیا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ جس خاتون کے ذمہ آیا اس کا نام حلیمہ تھا۔ حضرت حلیمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری سونپی گئی اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے گھر آمد سے ان کے بہت سارے کام آسان ہو گئے، ان کے گھر میں برکت نازل ہوئی، ان کی زندگی بدل گئی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما باقی بچوں سے بالکل مختلف تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ہی مہینے ہاتھوں اور قدموں کے بل چلنا شروع کر دیا تھا، تیسرے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور چوتھے ماہ دیوار کے سہارے، پانچویں مہینے بغیر کسی سہارے کے چلے اور آٹھویں ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی، بولنا شروع کر دیا تھا، اور نویں مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصیح کلام فرمانا شروع کر دیا تھا۔ ان سب چیزوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی بچوں سے مختلف ہیں، آپ کی خصوصیات نمایاں تھی باقی بچوں سے۔ 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس واپس لایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ان کے گھر میں برکات نازل ہو رہی تھی ان کے بارے میں آپ کی والدہ سے ذکر کیا، اور آپ کی والدہ سے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ اپنے پاس مزید رکھنا چاہتی ہیں، جس کی اجازت حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ کو دے دی تھی۔ ایک بار بنو سعد قبیلے میں ایک میلہ ہوا جس میں ایک جادوگر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہ نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد اس قبیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ترغیب ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا بہت سارے لوگوں نے ارادہ کر دیا، تو حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس واپس بھیجنے کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت آمنہ کی وفات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف سفر کیا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کی۔ اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ یثرب میں 1 ماہ تک قیام بھی کیا تھا۔ اس قیام کے دوران واپسی کے سفر میں ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کی طبیعت سخت خراب ہو گئی، اور 20 سال کی عمر میں حضرت آمنہ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، فوت ہو گئی، اور ابوا کے مقام پر بھی ایک پہاڑی کی چوٹی میں آپ کی قبر ہے۔ حضرت ام ایمن اور حضرت عبداللہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایمن اور حضرت عبدالمطلب کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی۔ اس پیراگراف میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں زندگی گزاری اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس وقت آپ کی سر پر نہ والد کا سایہ تھا اور نہ ہی والدہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے کی۔ دادا حضرت عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے والد کی واحد نشانی تھے جو ان کے دادا کے پاس تھی، تو اس لیے دادا آپ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ حضرت عبدالمطلب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وصیت کی تھی حضرت ابو طالب کو کہ ان کے مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کریں وہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس ہوئی، 8 برس 2 ماہ تھی، تو ان کے دادا حضرت عبدالمطلب کا سایہ بھی ان کے سر سے اٹھ گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی تھی۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اپنی اولاد سے بڑھ کر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے۔ ابو لہب اور دشمنوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بیرون ملک پہلا تجارتی سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا تجارتی سفر 12 سال کی عمر میں کیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ہمراہ کیا تھا، ملک شام کی طرف کیا تھا۔ پہلا سفر تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی پہلا سفر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں اب ہم لوگ پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کافی سال گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ میں آئے، تو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کی پرورش کی۔ دادا عبدالمطلب آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے والد کی آخری نشانی تھے، آخری اور واحد نشانی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال 2 ماہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ
کی پرورش آپ کے چاچا حضرت ابو طالب نے کی، کیونکہ آپ کے دادا نے آپ کے چاچا کو وصیت کی تھی کہ میرے پوتے کی پرورش کریں، ان کی کفالت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت حضرت ابو طالب نے اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر بیرون ملک جو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں اپنا پہلا تجارتی سفر کیا جو شام کی طرف تھا، جس میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ کے ہمراہ تھے۔ اس سفر کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے مقام پر پہنچے تو ایک راہب نے، جس کا نام بحرہ تھا، اس نے یہ پیشن گوئی کی کہ یہ بچہ جو ہے یہ نبی ہے، اور جب یہ پتہ چلا تو پھر سے یہی اندیشہ تھا کہ کفار جو ہیں، یہودی جو ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مکرمہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا تجارتی سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا تجارتی سفر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وجہ سے کیا تھا۔ حضرت خدیجہ جو ہیں یہ مکہ کی ایک امیر ترین اور بیوہ خاتون تھی، جو ایک صادق اور امین شخص کی تلاش میں تھی جو ان کا ملک شام میں اپنا سامان تجارت لے جائے اور وہاں پہ جا کے بیچ دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تب 25 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امانت داری، دیانتداری اور کاروباری لین دین کی وجہ سے بہت مشہور تھے اور صادق اور امین جانے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلام میسرہ کے ساتھ سامان تجارت شام لے جائیں اور وہاں پہ جا کے بیچ آئیں اسے۔ تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اس سامان تجارت سے انہیں منافع 2 گنا زیادہ ہوا تھا۔ جب وہ واپس آ گئے تو میسرہ ان کے غلام نے سارا کا سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو بتایا کہ کیا کیا ہوا، اور حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری سے بہت متاثر ہوئی اور انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا تھا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت خدیجہ کا نکاح ہو گیا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے ہی ہے۔ سب سے پہلے بیٹے حضرت ابراہیم تھے اور اس کے بعد باقی کی اولاد بھی انہی کے بطن سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا جو حق مہر تھا وہ 20 اونٹ تھا۔ نیکسٹ اینڈ دی لاسٹ پوائنٹ، خانہ کعبہ کی تعمیر نو۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میرے لیے ایک گھر بنائیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی اور حد بندی کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے بعد مختلف ادوار میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ مختلف وجوہات کی وجہ سے خانہ کعبہ خراب ہوتا رہا تو اس کی تعمیر بار بار ہوتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا، پھر عمالقہ، پھر صدیوں بعد بنو جرہم نے بھی اسے تعمیر کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 ایئرس تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ایک عورت کی بے احتیاطی کی وجہ سے خانہ کعبہ کو آگ لگ گئی تھی۔ سیلاب کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ خانہ کعبہ کا کچھ حصہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ تو اب جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی اس میں یہ طے پایا تھا کہ خانہ کعبہ کو کی بنیادیں بہت ہی پختہ ہوں گی، اور تاکہ نہ ہی سیلاب کی وجہ سے وہ متاثر ہو سکیں، اور اس خانہ کعبہ میں مختلف تحائف کو محفوظ کر کے رکھا جائے گا۔ یہ جو وجوہات ہیں یہ آپ کو شارٹ کوسچن آنسرز کے لیے یاد ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے تعمیر کے لیے کعبہ کے مختلف حصوں کو قبائل کے درمیان درج ذیل طریقے سے تقسیم کیا گیا۔ یہ چاروں پوائنٹس آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے، یہ شارٹ میں آ سکتے ہیں۔ حجرہ اسود کی تنصیب پر تنازع۔ جب خانہ کعبہ بن گیا تھا تو مختلف قبائل میں یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ حجرہ اسود کو ہم نصب کریں گے، تو جس سے بہت بڑی جنگ کا اندیشہ بھی تھا کہ اس جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، جنگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ طے پایا کہ جو شخص سب سے پہلے صبح ہوتے ہی خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ حجرہ اسود کو منصب کر دے گا۔ تو اللہ پاک کی شان تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں صبح داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک چادر میں حجرہ اسود کو رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو بولا کہ آپ اس چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑ لیں، اور اس طرح سے حجرہ اسود کو اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا، اور مختلف عرب قبائل جو تھے وہ اس طرح سے ایک خونی جنگ سے بچ گئے تھے۔ اس طرح سے ہمارا یہ آج کا ٹاپک سیرت نبی والا پہلا پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مزید لیکچر چاہیے تو تب بھی آپ کمنٹ کر دیجیے، اور سب سے ضروری بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔